شروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر ہڈیوں میں درد کا مسئلہ ہو تو پیاز کا پانی جوڑوں پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ تربوز کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کیلا کھا کر لسی پینے سے السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تیز گرم کھانا کھانے سے بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے کمر درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے پہلے ایک بار کپڑوں والے صابن سے دھو لینے سے سر میں خشکی پیدا نہیں ہوتی۔ دودھ میں کھانا ڈال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ پالک کا سالن کھانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھانے سے وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گھر میں ادرک کی دھونی دینے سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر مسوڑوں میں سوجن کا مسئلہ ہو تو دھنیا پانی میں ڈال کر ابال کر اس پانی میں غرارے کریں، سوجن اتر جائے گی۔ شوربے والا سالن کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہے۔ بار بار بالوں میں ہاتھ پھیرا جائے تو سر درد نہیں ہوتا۔ کان میں انگلی ڈال کر ہلانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا کبھی بیٹھتا نہیں۔ انگلیوں کے چٹخارے بجانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ماتھے پر خارش کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سر پر خارش کرنے سے باتیں بھول جاتی ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مسلنے سے ہاتھ کالے نہیں ہوتے۔ پاؤں کی تلی پر گدگدی کرنے سے دماغ بہت جلد کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناک کو بلا وجہ چھیڑنا نہیں چاہیے۔ زیادہ دیر ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ کریلے کی کرواہٹ اگر نہ ہو تو کریلے کو بغیر چھلے کاٹیے اور پکائیے۔ گھر میں رزق کو بڑھانا ہے تو یہ کام کرو۔ اپنی بیوی کے بالوں کو اپنی چارپائی کے نیچے لٹکا دیا کرو، رزق بے تحاشا بڑھے گا۔ مور کے پروں کو لے کر اپنے گھر میں لگے پودے یا درخت پر لٹکاؤ، رزق بڑھے گا۔ گڑ میں شہد ڈال کر گھر کی چھت پر رکھو تاکہ پرندے اسے کھائیں، رزق میں اضافہ ہوگا۔ کبوتر کے انڈوں کو انار کے پودے ساتھ رکھو، گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں بکری کا دودھ پینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں اونٹنی لے آؤ اور اونٹنی کو پالو اور پھر اس کا دودھ پیا کرو، گھر میں رزق کی برکت بڑھے گی۔ گھر میں ناخنوں کو جمعرات کے دن کاٹا کرو، گھر میں رزق کی برکت بڑھتی ہے۔ شہد گلے میں خراش یا کھچ کھچ دور کرنے کے لیے خاصاً مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ ادرک میں اینٹی بایوٹکس خواص پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو گلے میں کھچاؤ یا سر دور کرنا ہو تو ادرک کو پیس دیجئے اور اس میں اتنی ہی مقدار میں شہد ڈالیے اور دونوں کا مکسچر بنا لیجئے۔ اگر آپ کو اس مکسچر کا ذائقہ اچھا نہ لگے تو آپ اس میں آدھا گلاس گرم دودھ شامل کر کے اس کے ذائقے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہلدی کا استعمال۔ ہلدی کا استعمال آپ متعدد طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ہلدی پاؤڈر کو آپ دودھ میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا، جبکہ ہلدی کو ایک جانب سے جلا کر نکلنے والے دھوئیں کو بھی سونگھ سکتے ہیں، جو کھانسی میں اور گلے درد اور خراش میں آپ کو سکون دے گی۔ السی کا بیج۔ السی کے بیج ہزاروں سالوں سے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو سردی کے موسم میں انتہائی مفید ہیں۔ السی کے بیجوں کو پانی میں اتنا ابالیں کہ مکسچر گاڑھا ہو جائے۔ مکسچر کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے شہد اور لیموں کا رس بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس مکسچر کو آپ دن میں 2 بار لیں، جس سے آپ سرد موسم میں ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میں سعودی عرب میں اے سی ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ میری بیوی مجھے روزانہ فون کرتی اور کہتی مجھے پاس لے جاؤ ورنہ طلاق دے دو، کیونکہ میری ساس اور سسر مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے بیوی کو ویزا بھیج دیا، لیکن وہ مجھے ایئرپورٹ پر نہ ملی اور ابا سے بات کی تو بولے اسے خود جہاز پر بٹھا کر آیا تھا۔ کافی سال گزر گئے تو میں ایک عربی کے گھر اے سی ٹھیک کرنے گیا تو دروازے پر ایک بچہ بولا اماں باہر کوئی آیا ہے۔ جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ عورت تو میری ہی۔ مجھے ایک پوش علاقے سے اے سی خراب ہونے کی کمپلین آئی تھی۔ میرے پاس ایڈریس ٹیکسٹ میسج میں آ چکا تھا۔ میں اپنے مطلوبہ پتے پر اے سی ٹھیک کرنے پہنچ گیا۔ میں سعودیہ کی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک ہمیں خود بتاتا اور ہم اسی پر کام کرتے تھے۔ اس کے پیسے بھی ہمارے مالک کے اکاؤنٹس میں آتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی شخص ہمیں خوشی سے چند ریال دے دیتا تو ہم بھی خوشی سے رکھ لیتے تھے۔ میں نے گھر کی ڈور بیل دی تو ایک بچہ گھر سے نکلا۔ اپنی واضح سے وہ پاکستانی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے آپ کا اے سی ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس بچے سے کہا اور یہ کہا کہ وہ اپنے والد کو بلائے۔ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ شخص باہر آ گیا جس نے اے سی خراب ہونے کی کمپلین کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص عربی تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی عربی سے ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اردو بھی صاف بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی عربی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اس عربی کے ہمراہ اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں اس کا اے سی خراب تھا۔ میں وہ اے سی ٹھیک کرنے لگا۔ 1 گھنٹے تک میں نے اس کا اے سی ٹھیک کر چکا تھا۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی تو وہ عربی کہنے لگا، چائے پی کر جانا۔ وہ شخص بہت ہی خوش اخلاق قسم کا شخص تھا، مزاج کا بھی اچھا تھا، ورنہ ہم ملازم پیشہ لوگوں کا پوچھتا کون ہے۔ میں اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ پوچھنے لگا جب اس شخص کی بیوی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو ملائکہ تھی، میری بیوی ملائکہ تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا وہ زندہ تھی؟ میں سب کچھ بھلائے بے اختیار اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، ملائکہ تم یہاں کیسے؟ اتنی دیر میں وہ عربی میرے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بیوی کے پاس سے پیچھے ہٹو۔ وہ ملائکہ ہی تھی، وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ عربی اسے لریب کہہ کر پکار رہا تھا۔ کہنے لگا، لریب تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم کیسے کسی کی بیوی سے شادی کر سکتی ہو؟ میری بات پر اس شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو وہ صرف میری ہے۔ ملائکہ گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس عربی سے غصے سے کہا کہ تم نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس شخص نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری ملائکہ تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کر سکتی تھی؟ یہ بات ناممکن سی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے مین روڈ پر پہنچ گیا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور تھی۔ 8 سال پہلے وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ حسین رات تھی۔ ملائکہ کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کی دولت سے مالا مال ہوں۔ میں ایک اے سی اور موٹر مکینک تھا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ملائکہ بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تو اس وقت میں نے ملائکہ کو دیکھا نہیں تھا۔ بس یہ پتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر غریب ہے کہ والد شادی کے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ میری والدہ اس بات پر خوش تو نہیں تھی کہ لڑکی کو بنا جہیز کے لایا جائے، لیکن کہنے لگی لڑکی خوبصورت بہت ہے، اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گیا کہ چلو بیوی پیاری ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے ہوش اس کے حسن کو دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کچھ پل تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بیوی کے لیے محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھی، لیکن یہ بات شاید میری والدہ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جب میں کام سے واپس آتا میری خواہش ہوتی باقی کا وقت بیوی کے ہمراہ ہی میں گزار دوں، لیکن اماں مجھے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتی۔ کہتی کہ تم شادی کے بعد ہم بڈھا بڈھی کو بھول گئے ہو۔ میں کہتا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ابا بیمار رہتے تھے، اس لیے رات کو ان کے پاؤں میں دبا کر ہی سوتا، لیکن میری والدہ نہ جانے کیوں رات دیر تک مجھے باتوں میں الجھائے رکھتی تھی۔ جب تک میں اپنے کمرے میں جاتا تو ملائکہ غصے کے مارے سو چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کام پر جانے کی جلدی ہوتی۔ جس کمپنی کے لیے میں اے سی ٹھیک کرتا تھا ان کو میرا کام بہت ہی پسند آنے لگا تھا۔ ایک بار کمپنی کے مالک نے مجھ سے کہا، اس کا ایک بھائی سعودیہ میں بھی یہی کام کرتا ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو تمہاری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے گھر پر سنائی تو اماں ابا خوش ہو گئے، لیکن ملائکہ بہت اداس ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے ایک بار وہاں اپنی نوکری پکی لگوانے دو تو میں تمہیں بھی بلوا لوں گا۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ بہانے کر رہی ہو، تم وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ گے
اور یہاں تمہاری اماں میرا جینا دوپہر کر کے رکھ دے گی۔ پورا دن وہ مجھے ایک منٹ بھی سکون سے گزارنے نہیں دیتی، کام ہی کرواتی ہے۔ تم ہوتے ہو تو میری رات سکون سے گزر جاتی ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو رات بھر بھی مجھ سے کام ہی کروایا کریں۔ ملائکہ کی بات بھی ایک حد تک سچ تھی۔ میری والدہ سخت مزاج عورت تھی۔ انہیں یہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا اور بہو ساتھ خوش باش ہیں۔ ان کی سوچ بھی پرانی خواتین کی طرح تھی کہ بہو کو غلام بنا کر رکھا جائے اور بیٹے کو اپنے قابو میں رکھا جائے تاکہ وہ بیوی کی بات نہ مانے۔ میں سب جانتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ سعودیہ میں اپنے پیر جماتے ہی ملائکہ کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ میں نے روتی ہوئی اپنی دل عزیز بیوی کو اپنے حصار میں لے کر کہا، تمہیں کیا پتا تمہارے بغیر میں وہاں کیسے وقت گزاروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ امی پرانے خیالات کی سخت گیر خاتون ہیں، لیکن میری خاطر تم بس چند ماہ صبر کر لو، میں تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ دل تو میرا بھی بے حد اداس تھا، نہ جانے پہلے میں ملائکہ کو جیب خرچ کے پیسے دے کر گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں سعودیہ سے جو پیسے پاکستان بھیجوں گا امی کبھی بھی ان پیسوں میں سے ملائکہ کو کچھ نہیں دیں گی۔ ملائکہ نے مجھے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، کیونکہ جتنی محبت میں اسے کرتا تھا اسے کئی زیادہ محبت اس نے مجھ سے بھی کی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ملائکہ میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ میں نے خود اس کے مردہ وجود کو جلا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے سعودیہ میں کام کرتے ہوئے ابھی ایک ماہ ہی ہوا تھا تو ملائکہ کا روتے ہوئے مجھے فون آیا۔ کہنے لگی، شبیر تمہاری اماں نے میرا جینا دوبھر کر رکھا ہے، اب تو مجھے پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں دیتی، مجھے میکے بھی رہنے نہیں دیتی، آدھی آدھی رات تک اپنے پیر دبواتی ہے۔ مجھے اپنے پاس بلا لو ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے کہا، تم ایسا ظلم مت کرنا خدا کے لیے۔ ملائکہ میرے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی مجھے بس ایک ماہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے۔ اگر ابھی سے میں نے مالک سے کہا کہ مجھے اپنی فیملی کو یہاں بلانا ہے تو وہ مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دے گا، اور تم تو جانتی ہو کہ میں دوستوں سے قرضہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو۔ میں اماں سے کہتا ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے میکے بھیج دے، میں تمہیں تمہارے میکے کے پتے پر پیسے بھیج دیا کروں گا، تم اپنے لیے کپڑے خرید لینا۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس نے مجھے فون بھی چھپ کر کیا تھا، ورنہ میری ماں میری بات تک ملائکہ سے نہیں کرواتی۔ فون وہ اپنے کمرے میں رکھتی تھی۔ میں جب بھی ان سے فون پر بات کرنے کے بعد ان سے کہتا کہ میری ملائکہ سے بات کروا دے تو کہتی، کیسی بے شرموں کی طرح تم مجھ سے بیوی سے بات کرنے کا کہہ رہی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے روز روز بیوی سے بات کرنے کی۔ اگر تم یوں اس سے بات کرو گے تو کیا خاک کام میں دل لگاؤ گے؟ اماں مجھے ایک کی 10 سنا کر فون رکھ دیتی تھی۔ رات کو میں نے اماں کو فون کر کے کہا کہ وہ ملائکہ کو کچھ دن اس کے میکے بھجوا دے۔ میری ماں کہنے لگی، کیوں تمہاری بیوی کو سسرال میں کانٹے چبھتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ کب سے نہیں گئی، چند دن اسے وہاں رہ لینے دے۔ بامشکل ہی صحیح، لیکن میں نے اپنی والدہ کو اس بات پر راضی کر لیا تھا۔ پھر میں نے ملائکہ کے میکے کے پتے پر پیسے بھی بھجوا دیے۔ وہاں میری ملائکہ سے بات بھی روز ہو جاتی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری اماں اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی ہیں، آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے اپنی والدہ کے رویے پر بہت دکھ اور افسوس ہوتا، لیکن میری کم تنخواہ بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں بیوی کو سعودیہ بلا سکوں۔ ایک بار میں اسی پریشانی میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا کہ جب میرے مالک نے مجھے دیکھ کر وجہ پوچھ لی۔ میں نے کہا، گھر والی وہاں پریشان ہے۔ میں اس وقت اپنے بٹوے میں رکھی ملائکہ کی تصویر ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا مالک کہنے لگا، تو اسے بھی یہاں بلا لو۔ میں نے کہا، میری جیب ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، مجھ پر ابھی قرضہ بھی ہے، پھر یہاں اکیلا مرد کہیں بھی رہ کر گزارا کر سکتا ہے، لیکن بیوی کے لیے تو الگ گھر اور اخراجات چاہیے جو میں اس وقت پورے کرنے سے قاصر ہوں۔ میرا مالک کہنے لگا، تم مجھ سے قرضہ لے لو، اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہنا۔ رہائش کے لیے مجھے ایسے گھر معلوم ہے جو ایک کمرے پر مشتمل ہے، کرایہ بھی کم ہے، تمہارا گزارا اچھے سے ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا تھا، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنی والدہ سے کہی کہ میں ملائکہ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں، وہ یہی ہمارے پاس رہے گی۔ میں نے کہا، میرا یہاں اپنی بیوی کے بنا گزارا نہیں، اس لیے میں اسے یہاں بلا رہا ہوں۔ میرے دو ٹوک انداز پر میری والدہ مجھ پر بپھرنے لگی تھی، لیکن فون میرے والد نے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگے کہ وہ ملائکہ کو خود ایئرپورٹ چھوڑ آئیں گے، تم فکر مت کرو۔ میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے مالک سے جب کہا کہ میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، انہوں نے ویزا اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا۔ میں نے وہ سب ملائکہ کو بھجوایا۔ ملائکہ کی فلائٹ دبئی سے ہوتے ہوئے سعودی آنی تھی۔ جب میں وقت مقرر پر وہاں پہنچا تو فلائٹ آ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھا، گھر کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔
بڑی شدت سے میں ملائکہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری بے چینی اس وقت بڑھنے لگی جب تمام مسافر باہر آ چکے تھے، لیکن ملائکہ نہیں آئی تھی۔ مجھے فکر سی ہونے لگی تھی۔ میں نے وہاں کے سٹاف سے کہلوایا بھی کہ میری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے اس فلائٹ کے سارے پیسنجر باہر آ چکے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوا تھا، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے اپنے مالک کو اپنی پریشانی بتائی۔ وہ بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کہنے لگے میرے ایئرپورٹ کے اندر تعلقات ہیں، میں تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے وہ لڑکی دبئی ایئرپورٹ تک ساتھ ہی تھی، اس کے بعد وہ فلائٹ میں نہیں بیٹھی، وہیں دبئی میں اتر گئی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کیسے یہ غلطی کر سکتی تھی، حالانکہ میں نے اسے فون پر اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ وہ کہیں نہ جائے جہاں اس کی فلائٹ کے مسافر بیٹھے، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی تھی؟ میرا تو دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں وہیں پر رونے لگا۔ ایک انجان ملک میں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، میں کیسے اسے ڈھونڈوں گا؟ میرا مالک بہت ہی بھلا انسان تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں جا کر انفارمیشن بھی نکلوائی۔ وہاں سے پتا چلا کہ ایک ملائکہ نامی پیسنجر دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ جس ٹیکسی میں وہ بیٹھی تھی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ مجھے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ ملائکہ کیوں دبئی میں اتر گئی تھی جب میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا؟ میں نے جس لڑکی کو جلے ہوئے ہاسپٹل میں دیکھا، اس کا چہرہ بری طرح سے جل چکا تھا، ہاتھ پاؤں بھی جل چکے تھے۔ جو بیگ اس ٹیکسی سے ملا تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، وہ ملائکہ کا تھا۔ میں اپنی بیوی کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا۔ اس وقت میرا وہ مالک میرا بہت بڑا ہمدرد ثابت ہوا۔ کہنے لگا قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، تم دل بڑا کرو۔ تمہاری بیوی انجان سی عورت تھی، اس لیے بے خبری میں دبئی ہی اتر گئی اور پھر حادثے کا شکار ہو گئے۔ میرے لیے یہ غم کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ ملائکہ کتنی خوش تھی جب میں نے اسے بتایا کہ اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ میرے مالک نے وہ پیسے بھی نہیں کاٹے جو ملائکہ کی ٹکٹ اور ویزے پر خرچ ہوئے تھے، میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ وہ ایک بہت ہی ہمدرد انسان تھا۔ یہ خبر جب میں نے پاکستان میں بتائی تو میری والدہ مجھے ہی کوسنے لگی، تمہیں اسے اپنے پاس بلانے کا شوق تھا، دیکھ لیا اس کا انجام۔ بہت وقت لگا مجھے سنبھلنے میں، لیکن خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا میں نے۔ 8 سال بیت چکے تھے اور آج وہ مجھے نظر آئی تھی، لیکن کسی کی بیوی کے روپ میں۔ وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ کیسے دوسرا نکاح کر سکتی تھی؟ میری پریشانی میں میرا مالک ہی میرا اصل ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ میں فٹ پاتھ سے اٹھ کر سیدھا اپنے مالک کے پاس پہنچا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو میرے مالک کی رنگت پل میں فک ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بدحواس ہوا تھا، مجھے کہنے لگا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو مر چکی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میرے مالک کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں، وہ میری بیوی ہے، میری ملائکہ ہے، میں اپنی بیوی کو پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی اذیت ناک تھی کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر کیسے رہ رہی ہے۔ میرا مالک کہنے لگا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی۔ میں نے کہا اس لڑکی کا چہرہ جل چکا تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون تھی، لیکن میری بیوی ملائکہ اس عربی کے گھر میں ہے۔ اب بس مجھے یہ بتائیے کہ آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ میری بات پر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگا۔ کہنے لگا کہ میں یہ کیسے سب کر سکتا ہوں، یہ رسکی کام ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ یوں گھبرا رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو چکا تھا، لیکن میں کیسے اپنی بیوی کو کسی غیر کے گھر برداشت کر سکتا تھا؟ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں اگلے روز پھر اسی گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اس بار بھی اس عربی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو، میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تمہاری بیوی پہلے میری بیوی رہ چکی ہے اور وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، اس لیے نکاح پر نکاح جائز ہی نہیں۔ اگر اس نے تم سے کر بھی لیا ہے تو میری موجودگی میں تمہارا نکاح قائم نہیں رہ سکتا، جس سے چاہے فتویٰ بھی لے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا اپنے فتوے اپنے پاس رکھو اور آئندہ میرے گھر مت آنا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اب میرے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں براہ راست ملائکہ سے بات کروں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ کہاں چلی گئی اور اب کیوں اس نے میری بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا تھا؟ وہ ہر بات سے واقف تھی، پھر کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ میں آس پاس چھپ گیا تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ وہ عربی کب گھر سے نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جب میرا مالک اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ان کے گیٹ پر کھڑا اس عربی عورت سے بات کر رہا تھا، جس انداز سے میرا مالک اس عربی سے بے تکلف تھا، ایسا لگ رہا تھا بہت پرانے مراسم ہوں، ان دونوں کے بیچ میں رہے ہوں۔ میرا ذہن پھر سے الجھنے لگا تھا۔ میرا مالک اس عربی کو جانتا تھا؟ یہ سب کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
مجھے ہر حال میں ملائکہ سے ملنا تھا، تبھی میں سچائی سے واقف ہو سکتا تھا۔ میں رات تک وہیں چھپا رہا، لیکن وہ شخص باہر نہیں نکلا۔ رات کے 12 بجے جب سناٹا سا چھا گیا تو میں چپکے سے ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے کھڑکی کے اندر لائٹ جلی ہوئی دیکھی تھی۔ میں اس کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولی تو وہ کھل گئی۔ جب میں اندر دیکھا تو ملائکہ اور وہ بچہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھے تھے، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت بھری ہے، اس لیے تم کبھی بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا تمہارا تعلق جائز ہے یا نہیں، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ملائکہ اسے کہنے لگی کہ پچھلے 7 سال سے تم نے مجھے ناجائز اپنے ساتھ رکھا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اب یہ ہر وقت کی گناہ کی اذیت مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ میرا شوہر بہت شریف انسان ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں، جسے تم پچھلے 7 سالوں سے پامال کر رہی ہو، لیکن اب مجھے جانے دو۔ میری بیوی ملائکہ رو رو کر اس شخص کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ شخص بے حسی سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہی موقع تھا ملائکہ سے بات کرنے کا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب ملائکہ نے مجھے دیکھا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئی تھی، میرے ساتھ لگ کے کہنے لگی، شبیر مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے ناجائز اپنے ساتھ باندھے ہیں۔ میں نے کہا، تم اس مصیبت میں پھنس کیسے گئی؟ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، لیکن میری فلائٹ دبئی میں نہیں اتری تھی، میں سیدھی یہیں آئی تھی، لیکن اس کا وقت الگ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، اس لیے جب میں ایئرپورٹ سے نکلی تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص مجھے اشارہ کیا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، مجھے شبیر نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے لگا آپ نے ہی بھیجا ہوگا کیونکہ وہ نام آپ کا ہی لے رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کی گاڑی میں بیٹھی، اس کی گاڑی میں ایسی تیز خوشبو تھی کہ بیٹھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو وہ شخص میرے پاس موجود تھا اور میں ایک کمرے میں تھی۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کہ شبیر کہاں ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں آ چکی ہو، تمہیں میں نے شبیر کے لیے نہیں اپنے لیے بلوایا ہے۔ میں نے تمہاری تصویر شبیر کے پاس دیکھی تھی، تمہارا حسن دیکھ کر تو میں پاگل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سارا پلان بنایا۔ اب تمہارا شوہر تمہیں مردہ سمجھ چکا ہے، اس لیے اب تم میری غلام بن کر رہو گی۔ اس شخص نے پہلے خود میری عزت کو پامال کیا اور پھر اس عربی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا، اور یہ بچہ کون ہے؟ میری بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ آپ کا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے سوچا آپ کو یہ خبر آ کر سناؤں گی، لیکن یہاں آ کر میں اس مصیبت میں پھنس گئی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے روز پولیس کو وہاں لے گیا۔ پولیس نے ملائکہ کا بیان لیا اور میرے مالک اور اس عربی کو گرفتار کر لیا۔ میری بیوی مجھے واپس مل چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا جس مالک کو میں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا وہی میری پیٹھ پر چھرا گھونپ دے گا۔ کاش کہ میں پاکستان میں ہی کام کرتا تو میری بیوی وہ اذیت نہ سہتی جو اسے سہنی پڑی تھی۔